اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 15 اپریل 2023۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی جماعت کو قوم یونس کی طرح خصوصی دعاؤں کی تحریک اور ہماری ذمہ داری۔ از مکرم HM طارق۔ اگر ساری جماعت 3 دن یونس کی قوم کی طرح آہوزاری کرنے لگ جائے، ہر ایک بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کے آگے چلائے گا تو 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ارشاد امام۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے احمدیوں کو پیش آمدہ مشکلات میں دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے 17 فروری 2023 کو فرمایا، ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ کب چھٹکارا ملے گا، تو مجھے یہی بتایا اللہ میاں نے کہ اگر ساری جماعت 3 دن یونس کی قوم کی طرح آہوزاری کرنے لگ جائے، ہر ایک بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کے آگے چلائے گا تو 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ورچوئل ملاقات مع خدام و اطفال، فن لینڈ، مورخہ 17 فروری 2023۔ قبل ازیں بھی 17 اکتوبر 2011 کو پاکستان میں رہنے والے احمدیوں کو دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، خلافت رابعہ میں جب میں ربوہ میں تھا تو خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے مجھے ناظر اعلیٰ مقرر کر دیا تھا۔ پاکستان کے حالات کے متعلق اس وقت دعا کی تو خواب میں مجھے یہ آواز آئی کہ اگر 100% پاکستانی احمدی خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں تو ان حالات کا خاتمہ چند راتوں کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 17 اکتوبر 2011، مطبوع الفضل انٹرنیشنل 28 اکتوبر 2011۔ پھر 15 مارچ 2013 کو فرمایا، پہلے بھی کچھ عرصہ ہوا جماعت کو اس طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ اپنے عملوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالتے ہوئے اجتماعی رنگ میں اس کے آگے جھک جائیں تو تھوڑے عرصہ میں انشاءاللہ تعالیٰ انقلاب آ سکتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 15 مارچ 2013، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 15 اپریل 2013۔ آئیے قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں یہ جائزہ لیں کہ حضرت یونس اور ان کی قوم کی دعائیں اور ان کا طریقہ کار کیا تھا جس کی پیروی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بائبل کے مطابق قوم یونس نینوا میں آباد تھی، جو دریائے دجلہ کے کنارے موصل کے قریب عراق کا علاقہ تھا۔ قرآن شریف میں نینوا کی بستی کا نام تو مذکور نہیں، مگر قوم یونس ایک ایسی مثال اور ممتاز قوم کے طور پر پیش کی گئی ہے جو بیک وقت اپنے نبی پر ایمان لائی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس قوم جیسا نمونہ پیش کرنے کی تحریک و تحریض بھی فرمائی ہے۔ فرمایا، پس کیوں یونس کی قوم کے سوا ایسی کوئی بستی والے نہیں ہوئے جو ایمان لائے ہوں اور جن کو ان کے ایمان نے فائدہ پہنچایا ہو۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے ان دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک سامان معیشت عطا کیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم نے حضرت یونس کا انکار کر دیا اور ان کی بات نہ سنی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر قوم کو عذاب سے ڈرایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس نے اپنی قوم سے کہا کہ فلان دن تم پر عذاب آئے گا، اور پھر اس علاقہ سے چلے گئے۔ انبیاء کا یہی دستور تھا کہ جب اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے تو اس جگہ سے ہجرت کر جاتے۔ پھر جب اس قوم پر عذاب سایہ فگن ہوا تو باہر نکل آئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور جانوروں کو بھی ان کے بچوں سے الگ کر دیا اور خدا تعالیٰ کے دربار میں چلانے اور زاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص دیکھ کر ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ان سے دور کر دیا۔ ادھر حضرت یونس نینوا سے دور
ایک راہ گزر میں بیٹھے اپنی قوم کے بارے میں آنے جانے والوں سے پوچھتے تھے۔ ایک راہگیر نے انہیں بتایا کہ قوم پر ان کے بعد کیا گزری۔ اس پر حضرت یونس نے کہا، میں اپنی قوم کی طرف واپس نہیں جاؤں گا کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں۔ چنانچہ وہ غضبناک ہو کر ہجرت کے ارادہ سے چل پڑے۔ در منصور از علامہ سیوطی، زیر آیت سورہ یونس، آیت نمبر 99، جلد 11، صفحہ نمبر 392۔ یہ عذاب آسمان سے ہولناک بارشوں کا نتیجہ تھا۔ قوم یونس اور سیلاب کے درمیان 2.5 میل کا فاصلہ رہ گیا تو ان کی دعاؤں کے نتیجہ میں عذاب ٹال دیا گیا۔ قوم یونس کی 3 روزہ دعائیں۔ قوم یونس کو وعید عذاب کے بارے میں تفاسیر میں مختلف روایات ہیں۔ تفسیر بیضاوی کے مطابق اہل نینوا کی تکذیب اور انکار پر اصرار کے بعد حضرت یونس نے انہیں 3 دن میں عذاب آنے کی خبر دی۔ بعض کمزور روایات میں 30 اور بعض میں 40 دن کا بھی ذکر ہے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل، جز 3، صفحہ نمبر 124، مطبوعہ دار احیاء تراث العربی، بیروت۔ 3 روز میں عذاب آنے کی خبر کی تائید علامہ ابن کثیر نے بھی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو نینوا کی بستی کی طرف بھیجا، جنہوں نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، مگر ان لوگوں نے انکار کیا اور کفر پر پختہ ہو گئے، تو حضرت یونس ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے اور انہیں 3 روز میں عذاب آنے کا وعدہ دیا۔ تفسیر ابن کثیر، جلد 5، صفحہ نمبر 366۔ اسی مضمون کی تائید مصر کے علامہ احمد ابن مصطفیٰ مراغی کی تفسیر المراغی سے بھی ہوتی ہے۔ تفسیر المراغی، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 63۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جملہ تفسیری روایات کا محاکمہ کرتے ہوئے یہ حقیقت افروز تبصرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پس ان تفسیروں سے اصل حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اول یونس نے اس قوم کے ایمان کے لیے بہت کوشش کی، اور جب کوشش بے سود معلوم ہوئی اور یا سے کلی نظر آئی تو انہوں نے خدا تعالیٰ کی وحی سے عذاب کا وعدہ دیا جو 3 دن کے بعد نازل ہوگا۔ انوار الاسلام، روحانی خزائن، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 119۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت یونس نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ فلاں صبح ان پر عذاب آئے گا۔ وہ کہنے لگے، یونس نے غلط نہیں کہا، صبح ہم پر ضرور عذاب آئے گا، پس آؤ ہم ہر جانور کا بچہ ساتھ لیں اور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ لے کر باہر جائیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ چنانچہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو باہر لائے اور اپنے اونٹوں اور گایوں اور بھیڑ بکریوں کو ان کے بچوں سمیت باہر نکالا، اور عذاب کو آتا دیکھ کر انہیں اپنے سامنے رکھ کر اللہ کی درگاہ میں آہو پکار کرنے لگے اور دعائیں کیں۔ ادھر عورتیں بچے رونے لگے، ادھر اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیاں اور ان کے بچے بھی آوازیں نکالنے لگے، اور بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب ان کی بجائے جبال آمد کی طرف لوٹا دیا۔ حضرت ابو الخلد سے روایت ہے کہ جب قوم یونس پر عذاب آیا تو اپنے علماء میں سے ایک بزرگ کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، تمہاری رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ اللہ کو اس کے نام کے واسطے اس طرح دو کہ اے زندہ خدا، جب کہ اور کوئی زندہ نہیں، اور اے زندہ جو موت کو زندگی عطا کرتا ہے، اور اے زندہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یہ واسطے دیتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان سے عذاب دور کر دیا۔ در منصور، جلد 11، صفحہ نمبر 392۔ بائبل میں قوم یونس کی توبہ، آہوزاری اور دعا کا ذکر یوں ہے، یونا شہر میں داخل ہوا، اس نے منادی کی اور کہا، 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا و اعلیٰ سب نے ٹاٹ اوڑھا، اور بادشاہ نے بھی شاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا، اور شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ روزہ رکھیں اور ٹاٹ اوڑھ کر خدا کے حضور گریہ ازاری کریں،
اور ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے۔ جب خدا نے یہ حالت دیکھی تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا، اور اس نے نازل نہ کیا۔ یونا باب 3 آیت نمبر 5 تا 10۔ دعا سے تقدیر کا ٹل جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی حزم و احتیاط تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، مگر دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں قوم یونس کے بارے میں ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوا کن عذاب ٹال دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ ایسی ہی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ دعا لازماً قضاء و قدر کو ٹال دیتی ہے، خواہ وہ بلا آسمان سے نازل ہو چکی ہو، اور فرماتے تھے چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو کہ قوم یونس ایمان لائی اور انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ان سے دور کر دیا۔ در منصور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 392۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے کہ محض احتیاط تقدیر شر سے نجات نہیں دیتی، مگر دعا یقیناً مصیبتیں ٹال دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قوم یونس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کا رسوا کن عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک فائدہ پہنچایا۔ سورہ یونس آیت نمبر 99۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملہ میں قطعی الہام دے کر جب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا تو عذاب ٹال دیا اور رحمت کے ساتھ ان پر نگاہ کی۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 155۔ نیز فرمایا دعا بہت بڑی سپر کامیابی کے لیے ہے۔ یونس علیہ السلام کی قوم گریہ و زاری اور دعا کے سبب آنے والے عذاب سے بچ گئی۔ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 155۔ واقعہ حضرت یونس اور 3 روزہ دعا سے نجات۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 کاف میم سے 784 کاف میم تک تھا۔ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یونس کی قوم کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ وہ ان کے انکار سے بیزار وہاں سے ہجرت کی خاطر ایک مسافر کشتی میں روانہ ہوئے، جس کے طوفان میں گر جانے پر قرع ڈالا گیا۔ الصافات آیت نمبر 141 اور 142۔ بائبل کے مطابق قرع اس لیے ڈالا گیا کہ یہ آفت کس کے سبب آئی۔ یونا باب 7 آیت نمبر 1۔ جب قرع حضرت یونس کے نام نکلا تو انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ الصافات آیت نمبر 142۔ جہاں ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ بائبل کے مطابق حضرت یونس 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں انہوں نے دعائیں کیں۔ بائبل میں بھی حضرت یونس کی دعائیں مذکور ہیں کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی۔ میں نے پاتال کی تہہ سے دعائی دی، تو نے میری فریاد سنی۔ اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی۔ یونا باب 2 آیت نمبر 2 تا 7۔ قرآن شریف نے کمال فصاحت سے ان دعاؤں کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے جو مچھلی کے پیٹ اور سمندر کی اتھاہ ظلمتوں میں حضرت یونس علیہ السلام اپنے مولا کو پکار کر پڑھتے رہے تھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 88۔ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اگرچہ قرآن شریف میں حضرت یونس کے 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا ذکر نہیں ہے، تاہم ان کا واقعہ ایک ایسی تقدیر معلق تھی جس کے مطابق دعاؤں سے ہی ان کی نجات مقدر تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر حضرت یونس تسبیح اور دعائیں نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے، یعنی ہلاک ہو جاتے، مگر ان دعاؤں کی برکت سے آخر مچھلی نے انہیں خشکی پر اگل دیا جبکہ وہ علیل تھے، اور اس کے پہلو کدو کی ایک بیل اگا دی۔ الصافات آیت نمبر 147، جو ان کے دھوپ سے بچاؤ اور جلد کے لیے بطور علاج تھی۔
اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و احسان سے معجزانہ طور پر حضرت یونس کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد زندہ نکال کر اثر نو زندگی عطا فرمائی، اور ان کے استغفار اور تسبیح سے وہ تقدیر ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر اس کے رب کی نعمت اس کی تکلیف کا تدارک نہ کرتی تو اسے ایک بے آب و گیا جنگل میں پھینک دیا جاتا اور وہ ہدف ملامت بن جاتا، مگر اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اس کو نیکوکار بندوں میں شامل کر لیا۔ سورہ القلم آیت نمبر 50 اور 51۔ پس حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ میں قبولیت دعا کے دو عظیم نشان بلا شبہ ہمارے لیے لائق عبرت و نصیحت ہیں۔ ایک، قوم یونس کے مکذبین و منکرین کی سچی توبہ کے بعد 3 روزہ آہوزاری سے کی گئی دعائیں قبول ہوئیں، تو دوسری طرف خدا کے پیارے بندے حضرت یونس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مخلصانہ دعاؤں سے ہی مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت یونس کی دعا کی قبولیت کا یہ نشان بیان کر کے فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 89، کہ ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں، یعنی مومنوں کی دعائیں جلد خدا کے فضل کھینچ لاتی اور مصیبتوں سے ان کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے امام نے بھی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنی جماعت مومنین کو قوم یونس کی اس 3 روزہ میعاد کی روشنی میں اپنی دعائیں انتہا تک پہنچانے کی نصیحت اور تحریک فرمائی ہے۔ قوم یونس کی طرح آہوزاری کرنے میں یہ پیغام ہے کہ ہماری دعاؤں کو وہ اس تضرع و ابتحال اور خشوع و خضوع جیسی ہونی چاہیے جو عذاب دیکھ کر اس قوم پر طاری تھا۔ ایک فیصلہ کن رمضان کی تمنا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آج کل ہم رمضان میں سے گزرتے ہوئے روزوں اور عبادات کی توفیق پا رہے ہیں، جس کے آخری 3 دن خاص دعاؤں کے لیے مختص کرنے کی مجلس شورا کی سفارش ہمارے پیارے امام نے منظور فرمائی ہے۔ حال ہی میں مکرم ناظر صاحب اعلیٰ کے نام اپنے مکتوب گرامی میں اس رمضان میں خاص دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان سے آپ سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ان دنوں کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور ذکر الہی اور عبادت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکتوں سے آپ اپنی جھولیاں بھرنے والے ہوں۔ ان دنوں میں جماعت کے لیے بھی خاص دعا کریں۔ خط بنام مکرم ناظر صاحب اعلیٰ، مورخہ 4 اپریل 2023۔ حضور انور کے ارشادات کی تعمیل میں درجہ ذیل لاہ عمل کی روشنی میں حسب حالات و توفیق آخری عشرہ رمضان 12 تا 21 اپریل کو بطور خاص عشرہ تربیت منا کر عمل کیا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں کمر ہمت کس لیتے تھے، گھر والوں کو بھی نوافل کے لیے بیدار کرتے اور اپنی راتیں عبادت و ذکر الہی سے زندہ کرتے۔ بخاری کتاب الصوم۔ نمبر 1، اس رمضان المبارک کو ایک فیصلہ کن رمضان بنانے کے لیے پنجگانہ نمازوں کے قیام، روزوں کی ادائیگی اور تلاوت قرآن کریم کے علاوہ نوافل، تہجد میں متضرعانہ دعاؤں کے علاوہ صدقات پر خصوصی توجہ دینے کی سعی کرنی چاہیے۔ تہجد اور دیگر نوافل کے علاوہ نماز اشراق یا چاشت کے 2 رکعت سے 8 رکعت تک نوافل بھی طلوع آفتاب کے بعد سورج ذرا بلند ہونے سے ڈھلنے تک کے درمیانی وقت میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نیز حسب سفارشات شورا نماز مغرب سے قبل یا بعد 2 نفل بغرض دعا جماعت کی ترقی اور مشکلات سے نجات کے لیے ادا کرنے چاہیے۔ نمبر 2، جن احباب یا خواتین کو مسجد کی بجائے گھروں میں اعتکاف کی توفیق و سہولت ہو، وہ یکسوئی سے دعائیں کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، اور جن کے لیے پورا عشرہ اعتکاف ممکن نہ ہو وہ آخری 3 دن نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بیت اللہ میں اعتکاف کی نظر مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے اسے پورا کرنے کی توفیق پائی تھی۔
دوران اعتکاف زیادہ سے زیادہ وقت عبادت، تلاوت، دعاؤں، ذکر الہی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں گزارنا چاہیے۔ نمبر 3، آخری ایام رمضان خصوصاً 27 تا 30 مساجد یا گھر جہاں ممکن ہو بوقت تہجد کم از کم 2 نفل باجماعت بھی ادا کر کے قرآنی اور مسنون دعائیں بطرز قنوت پڑھی جا سکتی ہیں۔ خصوصاً حضرت مسیح موعود و خلفائے وقت کی تحریک فرمودہ قرآنی و مسنون دعائیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نماز فجر کی دوسری رکعت میں بھی رکوع کے بعد قیام میں بھی حسب حالات و توفیق دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض قومی مسائل پر مسلسل 1 ماہ تک نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد دعائیں پڑھتے رہے۔ بخاری۔ نمبر 4، ارشاد نبوی کے مطابق افطاری کا وقت خاص قبولیت دعا کا ہے۔ گھروں میں افطاری سے نصف گھنٹہ قبل جملہ اہل خانہ اجتماعی دعا میں شامل ہوں۔ اگر کہیں افطاری کا انتظام ہو تو وہاں بھی محض کھانے پینے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، صدقات رد بلا اور قبولیت دعا کا موجب ہوتے ہیں۔ ان ایام میں کثرت سے صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات فرماتے تھے۔ بخاری کتاب الصوم۔ نمبر 6، مربیان کرام کو ان ایام میں خصوصاً دعا کے طریق و آداب و برکات کے بارے میں بھی احباب جماعت کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے مضمون ملاحظہ کرنے کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل 13 اپریل 2023 صفحہ نمبر 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے احباب جماعت کو اس رمضان میں دعا کی خصوصی تحریک کرتے ہوئے مزید فرمایا، رمضان میں جماعت کے مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے بھی خاص طور پر دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر شریر کے ہاتھ کو روکے اور ان کی پکڑ کے سامان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے پہلے سے بڑھ کر کھولے، آمین۔ خطبہ جمعہ 7 اپریل 2023۔ امید ہے رمضان کے باقی ماندہ ایام اور خصوصاً آخری 3 دن 27 تا 30 رمضان جن میں امکانی طور پر 2 طاق راتیں لیلۃ القدر کی قبولیت دعا کی بشارت والی بھی موجود ہیں، میں احباب جماعت دعاؤں کا ایسا شور برپا کر دیں گے جو عرش کے کنگرے ہلا دے اور تقدیر کے تاروں کو جنبش دے، تاکہ ہماری آہ و فغاں سن کر فرشتے بھی آمین کہیں اور بالآخر ہماری تقدیر شر بھی تقدیر خیر سے بدل جائے۔ اے خدا تو ایسا ہی کر، اور خدا کرے کہ ہم اس رمضان کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے درجہ ذیل ارشاد کے مطابق فیصلہ کن رمضان بنانے والے ہوں۔ اے احمدی، اس رمضان کو فیصلہ کن رمضان بنا دو، اس الہی جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر تمہارے لیے کوئی دنیا کا ہتھیار نہیں ہے۔ دنیا کے تیروں کا مقابلہ تم نے دعاؤں کے تیروں سے کرنا ہے۔ یہ لڑائی فیصلہ کن ہوگی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں نہیں، صحنوں اور میدانوں میں نہیں، بلکہ مسجدوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر اپنی عبادت کے میدانوں کو گرم کرو اور اس زور سے اپنے خدا کے حضور آہ و بکا کرو کہ آسمان پر عرش کے کنگرے بھی ہلنے لگیں۔ متا نصر اللہ کا شور بلند کر دو، خدا کے حضور گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنے سینے کے زخم پیش کرو، اپنے چاک گریبان اپنے رب کو دکھاؤ اور کہو کہ اے خدا، قوم کے ظلم سے تنگ آ کے میرے پیارے آج شور محشر تیرے کوچہ میں مچایا ہم نے، بس اس زور کا شور مچاؤ اور اس قوت کے ساتھ متا نصر اللہ کی آواز بلند کرو کہ آسمان سے فضل اور رحمت کے دروازے کھلنے لگیں اور ہر دروازے سے یہ آواز آئے، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب۔ سنو سنو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔
اے سننے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے، اے مجھے پکارنے والوں سنو کہ خدا کی مدد قریب ہے اور وہ پہنچنے والی ہے۔ خطبات طاہر جلد 2 صفحہ نمبر 349۔